بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد پڑھنے والے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور انسان کو تب احساس ہوتا ہے جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد پڑھنے والے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ انہیں دنیا کی اس بھیڑ میں ایک خاص اور انمول راستہ دکھا دیتا ہے، ایک ایسا راستہ جو براہ راست عرش کے مالک کی دہلیز تک جاتا ہے، اور انسان کو کب احساس ہوتا ہے، کب وہ یہ روحانی کشش محسوس کرتا ہے جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب روح دنیا کی غفلت سے نکل کر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ ایک کائناتی سچائی ہے، ایک ایسا الہی نظام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ آئیے آج ہم اس نورانی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے دل ہیں، یہ خاموشی کیسی ہے، اور یہ جذب الہی کیسے کام کرتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کی عملی مشق بالکل آسان اور قدم بقدم طریقہ جو کوئی بھی پہلی بار اٹھنا چاہے وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نیت اور دل کا عہد۔ سب سے پہلے دل میں پختہ ارادہ کریں، اے اللہ، میں تیری رضا اور تیری قربت کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ یہ نیت سوتے وقت ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، عشاء کے فوراً بعد سونا بہترین ہے۔ عشاء پڑھ کر فوراً سو جائیں، موبائل، ٹی وی، گپ شپ بند کریں۔ جتنی جلدی سوئیں گے اتنا ہی آسانی سے آخری رات اٹھ سکیں گے۔ تہجد پڑھنے والے وہ کون سے دل ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور انہیں کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ دل کا پہلا جاگنا، خاموشی میں بیداری۔ محترم عزیزو، یہ احساس کسی شور، کسی ہنگامے یا کسی مادی کامیابی کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اندرونی خاموشی کا ثمر ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کے کاروبار سے، تعلقات کے الجھاؤ سے اور نفس کی خواہشات کے شور سے تھک کر رک جاتا ہے اور تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہی سوال دراصل دل کی پہلی بیداری ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ دل کا خاموشی میں جاگنا دراصل نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والے نفس کا بیدار ہونا۔ یہ وہ دل ہے جو گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے، کوتاہی ہونے پر خود کو ملامت کرتا ہے اور فوراً اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی دائمی راحت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کشش کو کمال خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں دو کلیتی الفاظ ہیں، یجتبی یعنی چن لیا، اور ینیب یعنی رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنے فضل سے چنتا ہے، پھر بندہ اپنی کوشش سے رجوع کرتا ہے، اور اس رجوع کا سب سے اعلیٰ درجہ تہجد میں حاصل ہوتا ہے۔ تہجد جذب الہی کا نوری دروازہ ہے۔ محترم عزیزو، تہجد وہ عمل ہے جو اس خاموش بیداری کو ایک عملی شکل دیتا ہے۔ جب ایک دل جاگتا ہے تو اسے ایک سجدہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت حائل نہ ہو، اور وہ وقت ہے رات کا پچھلا پہر۔ تہجد پڑھنے والے دل خاص کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ایک خفیہ ملاقات کا وعدہ کرتے ہیں، ایک ایسا وعدہ جس میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی عظمت یوں بیان فرمائی، تم پر رات کا قیام تہجد لازم ہے، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔
یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ غور فرمائیے محترم عزیزو، تہجد صرف نماز نہیں، یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ اور جسمانی شفا بھی ہے۔ وہ دل جو رات کی نیند قربان کر کے اس در پر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے اپنی طرف نہ کھینچے۔ وہ بندہ جسے اپنے رب کی محبت دنیا کی کسی بھی راحت سے زیادہ عزیز ہو جائے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنیدہ ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت انعامات کی روحانی بارش۔ محترم عزیزو، وہ وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ یہ کیسی پکار ہے محترم عزیزو، یہ ایک ایسی پکار ہے جس میں رب خود اپنے بندے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ رب کی اپنے بندے کی طرف کھینچنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ دل جو اس پکار پر لبیک کہتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سائل اور مسئول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بس تنہائی اور خلوص ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تہجد گزاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب اور ثبات قدمی کا انعام نازل ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں وہ نور بھر دیا جاتا ہے جو انہیں دن کے وقت کی تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ دل کو کھینچنے والے اعمال تہجد سے پہلے اور بعد میں۔ محترم عزیزو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تہجد صرف وقت کی پابندی کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ دل جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچتا ہے، وہ تہجد سے پہلے اور بعد میں بھی خاص اعمال کے ذریعے اس کشش کو برقرار رکھتے ہیں۔ اخلاص اور للہیت، یہ دل ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ان کا ہر سجدہ، ہر رکوع دنیا کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے ہو۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ حلال لقمہ وہ جانتے ہیں کہ حرام لقمہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور تہجد کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حلال کمائی اور حلال رزق وہ بنیاد ہے جس پر تہجد کا نورانی محل تعمیر ہوتا ہے۔ عفو درگزر، تہجد گزار دل میں کینہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس کا رب بھی اس کی خطاؤں کو معاف کرے۔ یہ عفو درگزر ہی ہے جو دل کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر آسانی سے بستر چھوڑ دیتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں تہجد کا مرکزی کردار۔ محترم عزیزو، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو کھینچتا ہے تو ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو دیکھنا ہوگا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی تہجد اور قیام اللیل میں گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اللیل اس قدر طویل ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ عشق اور شکر گزاری ہے جو اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈالتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دل کو کھینچ لیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو سبب یہی تھا کہ وہ ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، جو دراصل تہجد کا تسلسل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان بھی جن کے راستے سے ہٹ جاتا تھا، وہ رات کو لمبی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ان کا دل دنیا کی بادشاہت پر نہیں، رب کی محبت پر دھڑکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تہجد کی نماز دن کی سختیوں اور رات کی وحشتوں میں انسان کی بہترین ساتھی ہے۔ یہ عمل دل کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ دن بھر رب کے احکامات پر ثابت قدم رہے۔ دل کیسے کھینچتا ہے اور انسان کو کیسا احساس ہوتا ہے؟ محترم ناظرین اکرام، وہ دل جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، ان میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ضرور بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، حلاوت ایمان کا ذائقہ۔ انہیں ایمان میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام لذتوں سے زیادہ مزہ نماز، سجدے اور قرآن پڑھنے میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان میں پہلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ نمبر 2، غیبی مدد اور سکون۔ زندگی کے ہر معاملے میں غیبی مدد، مسائل کا حل ہونا، راہوں کا آسان ہونا اور دائمی سکون ملنا۔ نمبر 3، دنیا سے بے نیازی، دنیا کی خواہشات کی پرواہ ختم، دھیان صرف آخرت اور جنت الفردوس پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور تہجد کا تعلق۔ تہجد صرف نفل عبادت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ جو رات کے پچھلے پہر رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کے لیے دن کے 24 گھنٹے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر، شکر، رزق میں برکت، امانت و دیانت سب تہجد کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں متقیوں کی صفت اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے اور کھڑے رہتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، یہ آیت ان چنیدہ دلوں کی تعریف ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ سچے واقعات۔ ایک غریب تاجر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی بیوی اسے تہجد کے لیے اٹھاتی، وہ بمشکل 2 رکعت پڑھتا۔ کچھ ہی عرصے میں اسے ایسی برکت ملی کہ وہ شہر کا امیر ترین تاجر بن گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو کہا، یہ میرے 2 رکعتوں کا بدلہ ہے جو میری بیوی نے زبردستی اٹھا کر پڑھوائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے انہیں وطر کا ساتھی کا لقب دیا۔ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات دل جاگا، غسل کیا، تہجد پڑھی۔ پہلے سجدے میں گناہوں کا بوجھ اتنا ہوا کہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہی ایک سجدہ اس کے دل کو اللہ نے کھینچ لیا۔ جب سجدے میں دل جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے اس روحانی سفر میں سمجھا کہ تہجد پڑھنے والے دل دراصل رجوع کرنے والے دل ہوتے ہیں، جو دنیا کے عارضی مشاغل میں بھی رب کی یاد قائم رکھتے ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتے ہیں۔ یہ احساس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھینچ رہا ہے اس وقت ہوتا ہے جب نیند سے زیادہ رب کی پکار عزیز ہو جائے، جب تہجد کے لیے اٹھنے میں سکون ملے اور دوبارہ سونے کا دل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی ان چنیدہ دلوں میں شامل فرما دے، آمین، جنہیں وہ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہمیں تہجد گزار بنائیں، سچا ایمان عطا فرمائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ اس روحانی سفر نے آپ کے دلوں کو نرم کیا ہوگا اور تہجد کی عظمت سمجھنے میں مدد ہوگی۔ اگر یہ تفصیلی اور مستند گفتگو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچائے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔